جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس کی وجہ تسمیہ بتاتے ہیں سورۃ الفجر کی، کہ اس کو سورۃ الفجر کا کیوں نام دیا گیا۔ اس لیے کہ پہلا لفظ ہی سورہ فجر ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ فجر ہے، پہلا لفظ چونکہ فجر ہے اس لیے اس سورہ کا نام رکھا گیا سورۃ الفجر۔ اور دوسرا اس کو سورۃ الحسین بھی کہتے ہیں کیونکہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یہ نازل ہوئی ہے، اور باقی جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل شہداء گزرے ہیں ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو دوسرا اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ جب کافر لوگ مسلمانوں کو، مومنین کو اسلام سے روکتے تھے، ایمان سے روکتے تھے، مومن بننے سے روکتے تھے، تو اس وقت وہ ڈسہارٹ ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے۔ تو ان سے جو ہے وہ پھر مطلب ان کو ایک حوصلہ دلانے کے لیے، تشفی و تسلی دلانے کے لیے پہلی قوموں پر اللہ نے جو عذاب نازل کیے تھے اور ان کو ختم کیا تھا ان کا حوالہ دیا گیا ہے، اور مسلمانوں اور مومنین کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، جس طرح ہم نے پہلے اللہ کے دشمنوں کو اور رسولوں کے دشمنوں کو ختم کر دیا تھا، ظالم قوموں کو ختم کر دیا تھا، یہ جو آپ کو مسلمانوں سے روکتے ہیں ان کو بھی ختم کر دیں گے، تسلی اور تشفی دی تھی۔ ٹھیک ہے، تو کل انشاءاللہ ہم اس کی فضیلت، دو بڑی فضیلتیں جو ہے بیان کریں گے۔ آئیے تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ ہاں جی، والفجر، دیکھیں وا اور لام کو اکٹھے پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس پر جزم ہے، والفجر، اور رک رہے ہیں والفجری ہے، لیکن یہاں ہم رک رہے ہیں اس لیے کہ آیت ختم ہو گئی ہے۔ دیکھیں ذرہ ذرہ ہم بتائیں گے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ کومنٹس کر سکتے ہیں، آپ جو ہے ڈسکرپشن میں وہ کومنٹس کر سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں کہ سبق زیادہ ہے، سبق لمبا ہے، سبق کم ہے، سبق کو مختصر کریں، یا جو چیز آپ سمجھنا چاہیں وہ لکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کو آپ ہم اس کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کریں گے، سمجھائیں گے۔ ہم آرام آرام سے چلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں لوگ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، کم پڑھتے ہیں، تو خدا را اس کو آپ سکھائیں، بچوں کو سکھائیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، کوئی بھی پریشانی ہو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وَلَيَالٍ، لیال عشر، عین حرف حلق کی ہے، اس کو آپ نے حلق سے ادا کرنا ہے، حرف حلق کی ہے عشر، اور یہاں رک جانا ہے کیونکہ آیت ختم ہو گئی ہے۔ یہ لا نشان جو ہے اس کا مطلب ہے نہیں ٹھہرنا چاہیے، لیکن آیت کا خاتمہ کہتا ہے کہ رک جانا چاہیے، اختتام، تو لہٰذا یہاں قاری کو اختیار ہے رکے یا نہ رکے، تو ہم یہاں رک رہے ہیں۔ عشر والشفعی، 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 یعنی وا اور شین کو اکٹھے پڑھ رہے ہیں، شین پر چونکہ شد ہے، یہ مشدد حرف ہے، اس کو دو بار پڑھیں گے۔ والشفعی والوتر، والوتر، ٹھیک ہے۔ واللیلی، ہاں یا پر جزم ہے، اس کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے لیکن لین انداز میں پڑھیں گے۔ واللیلی، واللیلی اذا یسر، اذا، ذال کو جو ہے نرم انداز میں پڑھیں گے، اذا یسر، حل فی، حل، یہ ہا جو ہے یہ سینے کی ہڈی سے نکلے گی، حل فی ذالک، ذالک، ذا کو لمبا کریں کیونکہ اس پر کھڑا الف ہے، ذالک، قاس، 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 یعنی قاف کو حلق سے اور سین سیٹی کی آواز نکلے گی، قاسا ملذی، ملذی، میم کو لام میں ادغام کریں گے، ملائیں گے، لیکن نون غنہ نہیں بنے گا کیونکہ لام پر شد ہے، اور اس میم کی پیش کو اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ قاسم الذی، لذی، حجر، 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 ٹھیک ہے۔ علم ترا،
علم ترا، تے کو ہلکا پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے. علم ترا کیف، یا لین ہے کیونکہ یا سے پہلے زبر ہے، اس لیے اس کو حرف لین کہتے ہیں، وا اور یا کو. تو اس کو ہم نرم انداز میں پڑھیں گے. کیف کیف فعل 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 پڑھنا غلط ہے. فعل ربک ربک بعاد بعاد بعاد. ارم ذات العماد ذات العماد. التي لم يخلق مثلها، سے کو نرم پڑھیں گے. مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. صدق الله العلي العظيم.